خان صاحب بے شک پاور میں آئیں گے، وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، میجورٹی کے ساتھ قانون سازی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے اسیسینیشن کا پھر خطرہ ہے۔ پہلے ان کو جو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، اگر اس میں ہماری ایجنسیز انوالو نہیں تھیں یا ہمارے کوئی مقتدر حلقے اس میں نہیں تھے یا نہیں، تو پھر جو نام دیے گئے تھے ان کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے تھی۔ یعنی آزاد ریاست اپنے شہری کو، اور شہری نہیں ہے وہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے اور پاپولر جو لیڈر ہے، اس سے زیادہ پاپولیرٹی شاید ہی پاکستان میں کسی لیڈر کو ملی ہو، اور وہ جو ہے وہ ایف آئی آر درج نہیں کروا سکتا۔ یعنی ایک تھانے دار کا اتنی جرت کہ جو ہے وہ ہم نے ڈرامے بنائے ہوئے ہیں، وہ باتیں بنائی ہوئی، ایک تھانے دار جی وہ ایسے کر دے، تو وہ بھٹو صاحب اس غلطی کا شکار ہو گئے کہ تھانے دار کے پاس پاورز کم ہوتی تو پاورز اس کے پاس کم ہونی چاہیے۔ جو ہمارا فوج کا سربراہ ہے اس کے پاس پاورز کم ہونی چاہیے، اور آپ بار بار اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہمیں یہاں پہ اب جناب اب جو یہ لفافہ صحافی 2 2 ٹکے کے انصار عباسی جیسے بے غیرت لوگ جو کہ ٹاؤٹ ہیں اور اپنا بیانیہ ایک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بیانیہ وہ جس کو پی ٹی آئی سوشل میڈیا کا ایک بچہ اڑا کے رکھ دیتا ہے، یعنی ان کی بات پہ کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے، اور داڑیاں رکھ کر منافقت کر کے کبھی یہ لبادہ اوڑھتے ہیں مذہب کا، کبھی یہ کسی چیز کا، کبھی جمہوریت کے پیچھے، کبھی اداروں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف اپنے وہ بچوں کے پیٹ پالتے ہیں، اور وہ بھی حرام کی کمائی کے ساتھ۔ اور اوپر سے آج ان کا بیان جو ہے شہباز گل کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ شہباز گل جیسے لوگوں سے قطع تعلقی کر لینی چاہیے۔ جناب اگر آپ جمہوریت کے علمبردار ہیں، آپ جو سہیل وڑائی صاحب، جو قاضی صاحب کو تو آپ دھمکیاں دے رہے ہیں، کبھی ماشاء اللہ کی، کبھی یہاں تک کہ آپ بچیں گے نہیں، اور اوپر سے ایک اس نے بیان، بکواس ترین بیان اس نے دیا ہے کہ وہ جو ہے جی اپنی ان دونوں میں سے، یہ دونوں صحافی لگے ہوئے ہیں، دونوں ٹاؤن ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے ٹاؤن ہیں، جوید چودھری صاحب ہیں، یعنی ایک سمپل سی بات کہہ رہے ہیں کہ جی آج کل وہ کیا کہتے ہیں، مریم کی ماں کیا نام تھی اس کا، کلثوم نواز جو ہے وہ مر گئی ہے، تو آج کل فاطمہ جناح کے اور ان کے درمیان گاڑی چھن رہی ہے، یعنی کہ وہاں پہ بتایا جا رہا ہے گاڑی چھننے کا مراد ہوتا ہے کہ بڑی گہری دوستی چل رہی ہوگی، یعنی یوں بتایا جا رہا ہے کہ جیسے یہ محب وطن ہے، یہ نہیں پتا کہ وہ ایک حلال کی کمائی کھانے والا خاندان، ایک انٹیگریٹی والا خاندان تھا قائد کا۔ اس کی جو بہن تھی، جو 1 روپیہ جو ہے حکومت کا اپنے اوپر خرچ کرنا گناہ کبیرہ سمجھتے تھے، اور یہ حرام زادے، یعنی حرام کے تخم پیدا کیے اس نے بچے، اور یہ بالکل حرام زادے ہی ہوتے ہیں۔ آپ اس کو احادیث کی روشنی میں دیکھ لیں کہ جب پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے تو اولاد جو ہے وہ، یہ نہیں ضروری اللہ معافی دے کہ میں دوسری طرف اشارہ کر رہا ہوں، ان کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ حرام کی اولاد ہوتی ہے، اور یہی وہ حرام کی اولاد ہوتی ہے کہ جب ماں مر جائے تو انسان جو ہے وہ آتے ہیں، لیکن ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، پیسہ پیسہ پیسہ، اور اس کے اوپر یہ مرنے والے لوگ ہیں، ان کو کوئی جو ہے وہ زندگی میں اخلاقیات، کسی کی شرم و حیا، اس کا کوئی ان کو جو کیا کہتے ہیں تصور بھی نہیں ہے، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ یہاں پہ اس وقت اخلاقیات کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، اور ہمارے مقتدر حلقے جو چپ کر کے بیٹھے ہیں اور بعد میں کہیں گے جی یہ نواز شریف نے کروایا، یہ جناب علی شہباز شریف صاحب، یہ ان کے لگائے ہوئے بیوروکریسی، اور ہمارے جو ہے جن کو کہہ لیں جرنلسٹ بیٹھے ہیں، یوٹیوبرز بیٹھے ہیں، وہ بھی سچی بات نہیں کرتے، کہ سچی بات یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی کام بھی ان مقتدر حلقوں کے، جس کو اسٹیبلشمنٹ کا نام دیا گیا ہے، حالانکہ آرمی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہوتی، لیکن یہاں پہ کیا ہے، ان کے کہنے پہ سارے گندے کھیل کھیلے جا رہے ہیں۔ کس کو اٹھایا ہے؟ عمران ریاض جیسے لوگ بیٹھے ہیں، پھر ہم اپنی آرمی کی عزت کرتے ہیں کہ ہم، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک بھی ہمارا ہے عمران خان کے بقول، یہ آرمی بھی ہماری ہے، ہم چند کالی بھیڑوں کا نام لیتے ہیں جن کے کہنے پہ، جن کے خلاف، جن احباب کے خلاف عمران خان صاحب پرچہ درج نہیں کروا سکے، تو ان کو جناب اگر آپ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو الگ کر دیں، تو آپ ان سے کہیں دو انصار عباسی صاحب، اگر آپ کے اندر کرج ہے، اگر آپ کے اندر بغیرتی کوٹ کوٹ کرنی بھری ہوئی، اگر آپ لفافہ صحافی نہیں ہیں، اگر آپ یلو جرنلزم نہیں کرتے، تو پھر جناب ان سے آپ کہیں کہ آپ جو ہے سیاست سے الگ ہو جائیں۔ آپ کتنی دفعہ جھوٹ بولیں گے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ یعنی اگر آپ ذہین اتنے ہیں کہ آپ کو سازش اور مداخلت کا فرق کا پتہ نہیں چلتا، اور یہاں پہ آگے آپ جناب 9 مئی کے ایک ڈرامہ رچا کر اس کو لے کے جائیں، اوپن ٹرائل کرائیں، اس کا پتہ چل جائے، جس کو ہے اس کو سزا دیجیے، ہم خود چاہتے ہیں کہ اس کو سزا دی جانی چاہیے، تو لیکن آپ ادھر پاپولر ترین لیڈر کو اٹھا لیں اور عوام جو ہے وہ سڑکوں پر بھی نہ نکلے،
اور کل آپ کے منہ پر تمانچہ مارا ہے تقریباً تمام شہروں میں، مری سے لے کے لاہور تک جو پی ٹی آئی کے ورکرز نکلے ہیں، انہوں نے جو نیا سال آپ کے نے حالانکہ اس کو روکا تھا کہ عمران خان کے نعرے نہ لگے، لیکن نعرے لگے ہیں۔ اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے مسترد کر دیے، ان کو مسترد کر دیا۔ آپ کا یہ ٹاؤٹ صحافی انصار عباسی اور سہیل وڑائد جو اپنی بکواسیات جو کر رہے ہیں اور جو پیسے لے کے لفافے لے کے اور ایک سہل زندگی گزار کے، اقبال کا شعر آپ تمام پاکستانیوں کی نظر کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تو اب خدا نے ہمیں اس طوفان سے آشنا کر دیا ہے۔ ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے، بیٹھنا نہیں ہے، اور حقیقی آزادی تک خواہ جتنی مرضی لاشیں گر جائیں، ہمیں شہید کر دیا جائے، لیکن ہم نے اپنا حق لے کے رہنا ہے اور ان بگوڑوں کو اس ملک سے بھاگنے بھی نہیں دینا۔ جس نے ظلم کیا ہے اس کا نام ذہن میں رکھیں، اور ان سے بدلہ بھی لیا جائے گا۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر عمران خان صاحب آ بھی جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اداروں کے ساتھ کوئی نہیں ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا ان کے سوشل ورکر یا ان کے جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں وہ کہیں گے نہیں کہ ہمارے اوپر جو ظلم ہوا ہے تو ظلم جو ہوا ہے اس کا بدلہ لیا جائے گا جناب۔ ہاں، پاکستان کو سنبھالنا ہے، اس لیے جو کم انوالومنٹ جن کی ہوگی ان کو چھوڑا جائے گا، یا پھر بدلہ اگر نہیں لیں گے تو آپ کو ہتھیار پھینکنا ہوں گے، آپ کو سرحدوں کی طرف جانا ہوگا، آپ کو اس ملک پر سے قبضہ چھوڑنا ہوگا۔ اگر آپ نے قبضہ نہیں چھوڑنا تو یہ حق و باطل کی جنگ جاری رہے گی، اور پہلی دفعہ عوام اٹھی ہے۔ آپ میرا مرڈر کر دیں، آپ کسی کا کر دیں، پاکستان میں لوگوں کا مرڈر کیے جا رہے ہیں، ذلِ شاہ کا کیے جا رہے ہیں، آپ خدا نخواستہ عمران خان کو کچھ کر دیں، یہ جو ویژن ہے، ہم نے فوج کی بالادستی کو قائم نہیں ہونے دینا، ہم نے پارلیمنٹ کی بالادستی کو قائم ہونے دینا ہے، جس بنیاد پر قائد اعظم نے یہ پاکستان بنایا تھا، جس بنیاد پر اقبال نے جو ہے اپنا فلسفہ خود ہی دیا تھا، ہم نے اس ملک میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت قائم کرنی ہے۔ اور یہ چند بگوڑے شیطان جو ہیں، شیطان کے پیروکار ہیں، نہ ان کو بھاگنے دینا ہے اور نہ ان کو معاف کرنا ہے اور نہ ان کو اپنے ملک کے اوپر حکومت کرنے دینی ہے۔